پچھلے ہمارے پروگرام میں یہ بات چل رہی تھی کہ بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اسلامی بینکاری اور جو مروجہ بینکاری ہے اس میں صرف اصطلاحات کا فرق ہے اور باقی تمام چیزیں بعینی ویسے ہی ہیں، صرف ناموں کو تبدیل کر کے اور عربی کی اصطلاحات استعمال کر کے گویا کہ آپ پیش کر اس حوالے سے میں نے گزارش کی تھی کہ میں آئندہ ہفتے یا جو آئندہ پروگرام ہوگا ہمارا اس میں ہم ایک ایک کر کے اسلامک بینکنگ کی جو پروڈکٹس ہے اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو مروجہ بینکاری اور جو اسلامی بینکاری ہے اس میں کوئی فرق واضح کر سکیں۔ اچھا، اگر ہم اسلامی بینک کی بیلنس شیٹ کو دیکھیں تو اس میں ایک طرف اس کی لائبلٹیز ہیں اور ایک طرف اس کے ایسیٹس ہیں جو اثاثہ جات ہیں۔ بینک کی جو بھی لائبلٹیز ہوتی ہے اس میں بنیادی حصہ اس کے ڈپازٹس کا ہوتا ہے، جو صارفین ان کے پاس اپنے پیسے اور اپنے رقوم جمع کراتے ہیں، تو وہ دو طرح کے بنیادی کھاتوں میں جمع ہوتے ہیں۔ پہلا کھاتا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا ہوتا ہے اور دوسرا کھاتا جو ہوتا ہے وہ نفع نقصان PLS اکاؤنٹ، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹس ہوتے ہیں۔ تو مروجہ بینک میں تو کرنٹ اکاؤنٹ میں کسی قسم کے کوئی منافع نہیں ملتے، آپ کو جتنی رقم آپ نے اس میں جمع کرائی ہے جتنی مدت کے بعد بھی آپ اس رقم کو نکالیں گے تو اس میں کسی قسم کی بڑھوتی نہیں ہوگی۔ بعینی یہی چیز اسلامی بینکاری میں بھی ہوتا ہے، یعنی کرنٹ اکاؤنٹ اسلامی بینک کا اور مروجہ بینک کا ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، اور ہم جو اسلامی بینک ہے ہم اس کو قرض کی اس کے اوپر تکلیف کرتے ہیں، یعنی جو صارف، جو کسٹمر، جو ڈپازیٹر آپ کے پاس پیسے لے کر آتا ہے، در حقیقت وہ ایک طرح کا قرض دے رہا ہوتا ہے مؤسسہ کو، بینک کو، اور بینک اس قرض سے اپنے کاروبار کو چلاتا ہے، اور جس وقت صارف ان پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے وہ پیسے اس کو واپس کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی سود یا نفع کے نام سے کچھ چیز ملتی نہیں ہے۔ کنونشنل بینک میں آپ دیکھیں گے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں بہت سی دفعہ بہت سے مراعات مل رہے ہوتے ہیں، بہت سی بینیفٹس مل رہے ہوتے ہیں۔ تو اسلامک بینک، اور وہ خاصہ ہوتا ہے اس کرنٹ اکاؤنٹ کا، یعنی اگر کسی نے کرنٹ اکاؤنٹ کھولا ہے اور اس میں ایک بڑی خطیر رقم جمع کرائی تو بینک اس کو اپنی طرف سے بہت سی مراعات، بہت سی بینیفٹس دے رہا ہوتا ہے جو دوسرے صارفین کو نہیں دے رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بینک عمومی طور پہ وہ بینیفٹس تمام صارفین کو دے رہا ہوتا ہے، تو اس میں کلام نہیں ہے۔ کلام اس میں ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں جب آپ ایک خطیر رقم جمع کراتے ہیں تو بینک خاص طور پہ ایسے صارفین کے لیے کچھ خاص مراعات مہیا کرتا ہے۔ اسلامک بینک یہ خاص قسم کی مراعات مہیا نہیں کر سکتے، کیونکہ قرض کے اوپر کسی قسم کا بھی نفع، چاہے وہ مالی نفع ہو چاہے وہ خدمات کی صورت میں نفع ہو، یہ لیا نہیں جا سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ کوئی بینک تمام کھاتے داروں کو کوئی فری سروس دے رہا ہے تو وہ اس نفع کو اس قرض کے ساتھ نتھی نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ آپ چاہے قرض دیں یا آپ نفع نقصان کے کھاتے میں اپنے پیسے جمع کرائیں، دونوں صورتوں میں آپ کو وہ بینک سروسز دے رہا ہے تمام صارفین کو بلا امتیاز۔ تو ایسے سروسز کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ان خصوصی سروسز کی بات ہو رہی ہے کہ جو آپ کی اس قرض کی مقدار کے اوپر بینک خصوصی طور پہ آپ کو دیتا ہے۔ تو اسلامی بینک ایسے تمام قرضوں پر کسی قسم کی خصوصی مراعات دینے کا اس کے پاس یہ گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ کسی طرح خصوصی کوئی مراعات، کوئی بینیفٹ، کوئی سروسز الگ سے اس صارف کو دیں، محض اس وجہ سے کہ اس نے ایک بڑی اماؤنٹ ڈپازٹ کی ہوئی ہے۔ تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ میں تو یہ بنیادی فرق ہو گیا۔ باقی اعتبار سے کہ بڑھوتی کے اعتبار سے اس کے پرنسپل میں
کچھ مدت کے بعد کوئی نفع آ کے گر جائے, کوئی انٹرسٹ آ کے گر جائے, تو ایسا نہیں ہوتا دونوں جگہ. دوسری جو قسم ہے ڈپازٹس کی, وہ ڈپازٹس کی قسم ہے جس میں نفع و نقصان پی ایل ایس اکاؤنٹ ہے. تو پی ایل ایس اکاؤنٹ میں مروجہ بینک میں آپ کو ایک شرح بتا دی جاتی ہے. یعنی اگر آپ نے 1 لاکھ روپیہ اس میں جمع کرایا تو آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی اس میں ہم آپ کو 5% انٹرسٹ دیں گے. اس کو وہ نفع کا نام دیتے ہیں, اس کو وہ پروفٹ کا نام دیتے ہیں, اور وہ متعین کر دیا جاتا ہے. چاہے بینک ان پیسوں کو جب کاروبار میں لگائے اور نفع ہو یا نہ ہو, بہرحال بینک پابند ہوتا ہے کہ صارف کو, ڈپازیٹر کو اس نفع نقصان کے کھاتے میں 5% وہ دے گا. جبکہ اسلامک بینک کے نفع نقصان کے کھاتے میں لگانے والی رقم میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی, قریب ضرور ہوتا ہے, اور اس کی کیلکولیشن, اس کی اپروکسیمیشن بہت قریب ہوتی ہے, لیکن وہ ہو بہو اور بعینی وہ اماؤنٹ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ اولن تو کر نہیں سکتے. اور اگر وہ ہسٹوریکل ریٹس بتائیں کہ پچھلے 3 مہینوں میں ہم نے صارفین کو اس تناسب سے نفع دیا ہے, یا ان کے سرمایے میں اس تناسب سے نفع ہوا ہے, تو یہ تو وہ بتاتے ہیں, لیکن یہ یقینی نہیں ہوتا کہ اتنا ہی نفع آئندہ مہینوں میں بھی اس کو ملے گا. دوسری بات یہ کہ یہ جو صارف اور مؤسسہ یا بینک کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے, یہ ریلیشن شپ ہوتی ہے, اس ریلیشن شپ کی حقیقت کیا ہے؟ اگر شرعی نقطہ نظر سے ہم اس کا جائزہ لیں تو شریعہ پرسپیکٹو سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ مزاربت ہوتی ہے. یعنی گویا کہ ڈپازیٹر اپنا سرمایہ لا کر بینک کے حوالے کرتا ہے, اور بینک کو کہتا ہے کہ یہ سرمایہ تم کسی کاروبار میں لگاؤ, اور اس کاروبار سے جو بھی نفع ہوگا وہ ہم آپس میں بانٹ لیں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جس وقت اسلامک بینک کے کھاتے میں آپ بینک میں کھاتہ کھلوانے جاتے ہیں اور نفع نقصان والا پی ایل ایس والا کھاتہ کھولتے ہیں, تو آپ کو وہ اکاؤنٹ اوپننگ فارم دیتے ہیں, اور اکاؤنٹ اوپننگ فارم کے اندر وہ ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہوتی ہیں. یعنی کس تناسب سے نفع شیئر کیا جائے گا, کتنی مدت کے لیے یہ اکاؤنٹ کھولا جا رہا ہے, کوئی مدت ہے یا کوئی مدت متعین نہیں ہے, جب چاہے صارف اپنے پیسے اس میں سے واپس لے لے. یہ تمام صورتیں ممکن ہے کہ اس میں وہ جو اکاؤنٹ اوپننگ فارم ہے اس میں موجود ہوتی ہے. دوسری چیز جو مزاربت کا جو اصول ہے وہ اس پر من و عن لاگو ہوتا ہے. یعنی ڈپازیٹر جو ہے وہ رب المال, وہ انویسٹر کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے, اور بینک جو ہے وہ مضارب یا فنڈ مینیجر کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے, اور بینک پھر اس سرمایے کو مختلف کاروبار میں صرف کرتا ہے. اب وہ کاروبار کون سے ہیں؟ تو اگر کسی کو موقع لگے کہ کسی بھی اسلامک بینک کی اینول رپورٹ کا جائزہ لے, تو اس میں وہ پوری تفصیلات موجود ہوتی ہے کہ انہوں نے اس رقم میں جو ان کے پاس ڈپازٹ کی مد میں موصول ہوئی, اس سے انہوں نے کیا کیا کاروبار کیا. مثال کے طور پر ہم کنزیومر میں آٹو فائنانس دیکھتے ہیں, بہت سے لوگوں کو گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جا کے اسلامی بینک سے گاڑی فائنانس کراتے ہیں. تو وہ اجارہ کی بنیاد پر ہوتا ہے, یا وہ شرکت متناقصہ اور ڈیمینشنگ مشارکہ کی بنیاد پر ہوتا ہے. کسی صنعت کار کو اپنی فیکٹری کے لیے کوئی پلانٹ, مشینری وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی فائنینسنگ وہ اسلامک بینک سے کراتا ہے, تو اس کی بھی بنیاد یا تو اجارہ ہوتی ہے, شرکت متناقصہ ہوتی ہے. اسی طرح کسی کو اپنے شپمنٹ وغیرہ اور اپنی مصنوعات تیار کرنے کے لیے خام مال کی ضرورت ہوتی ہے, تو اسلامک بینک اس کو وہ خام مال مارکیٹ سے دلا کر اس پہ نفع جوڑ کر ان کو بیچ دیتا ہے ادھار پہ. اسی طرح بعض دفعہ شپمنٹ کے لیے, پوسٹ شپمنٹ یا پری شپمنٹ کے لیے صنعت کار کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو اسلامک بینک ان کو یا تو وہ استثناء کی بنیاد پر دیتا ہے, یا پھر وہ ان کے ساتھ شراکت کرتا ہے, جو رننگ فائنانس کہلاتا ہے مروجہ بینکوں میں. تو یہاں پر باقاعدہ رننگ مشارکہ ہوتا ہے. تو جیسے جیسے
صارفین کو، صنعت کار کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ پیسے ان سے لیتا ہے اور وہ شراکت کی بنیاد پہ لیتا ہے۔ www.darsequran.com